السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے فل فوٹ بینچ بنانے کا فیصلہ سن لیا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا، لیکن ساتھ میں آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ عرفان قادر، جو میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انتہائی بدتمیز انسان ہے، اور اس کو اسی طرح کی کیسوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کا وکیل رہ چکا تھا، اٹارنی جنرل بھی پیپلز پارٹی کے دور میں رہا، اور یہ وہ غلیظ انسان ہے جس نے افتخار چودھری کو چیف جسٹس ہونے کی کے ٹائم بھی سپریم کورٹ میں، بڑی سپریم کورٹ میں انتہائی غیر اخلاقی اشارے کر کے دھمکی دی تھی۔ تو ابھی یہ پھر دوبارہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے وکیل بن کے آیا ہے، لیکن ہماری سپریم کورٹ کی بھی کچھ خامیاں ہیں اور کچھ غلطیاں ہیں کہ انہوں نے عرفان قادر جیسے بندے کی تو دلائل سن لیے، لیکن ابھی تک انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو خود نہیں منگوایا۔ تو اگر یہ ان کو منگوا لیتے اور ان سے پوچھتے کہ ہم نے فیصلہ کیا دیا تھا اور آپ نے کس طرح کہا ہمارے فیصلے کا حوالہ دے کے آپ نے 10 ووٹ مسترد کیے، تو یہ کھیل 2 منٹ میں ختم ہو جاتا۔ لیکن عوام میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کی بھی کچھ خامیاں ہیں۔ اور دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چوروں کا سب سے بڑا وکیل فاروق اشنائی، جس نے ایان علی جیسی اسمگلر کو ڈالر کے ساتھ پکڑی گئی تھی، اس کو رہا کروایا۔ اور اس کے علاوہ بے تحاشا کیس ان کے اسی طرح کے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑا فراڈیا ہو، 2 نمبر ہو، قاتل ہو، اس کا یہ وکیل بن کر اور سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتا ہے۔ تو وہ بھی پہلے فل کورٹ بینچ کے اس پہ چل رہا تھا کہ بھئی ہمیں یہ لارجر بینچ بنا کے دیا جائے، لیکن وہ تو مسترد ہو گئی، لیکن ابھی مزید یہ ڈیلے کروا رہے ہیں، ابھی جمعرات تک کا ٹائم مانگ رہے ہیں۔ اور عرفان قادر کے اگر آپ دلائل سن لو تو وہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے دلائل تو اسے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن بیانات ہیں۔ وہ سیاسی تقریر وہاں کر رہا ہے، اور حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی اور ان کی برداشت کو بھی، کہ وہ کس طرح اس گھٹیا انسان کو برداشت کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے دلائل سنا ہوگا کہ اس کے پاس دلائل تو کچھ نہیں ہے، بجائے اس سے کہ وہ یہ کہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے اس آئین کے تحت یا اس قانون کے تحت اس طرح کے 10 ووٹ مسترد کیے۔ وہ بیانات میں بھی کیا کہہ رہا ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ دوسرے فریقین کو فائدہ دے رہے ہو، تاثر یہ دیا جا رہا ہے۔ ابھی تاثر کے بچے، یہ ہمیشہ جس کا بھی کیس ہوتا ہے تو یا تو ایک فریق کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا تو دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ آتا ہے۔ اس میں تاثر کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے تاثر اس طرح دیا کہ اس کے حق میں کیوں ہے؟ آپ چاہتے کیا ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ نہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے نہ ان کے حق میں فیصلہ جائے؟ تو اس طرح کے گھٹیا دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے اسی پرویز الہی کو ڈاکو کہا تھا، تو انتہائی بغیرت انسان ہے یہ کیوں بھول جاتا ہے جس کا یہ وکیل بن کے آیا ہے؟ شہباز شریف نے تو زرداری کو لاڑکانہ کراچی اور پشاور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کا بیان ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دیا تھا، اور نواز شریف نے زرداری کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا، انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ، اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی باتیں کہی تھی۔ تو یہ بھی اپنے دلائل میں وہ بھی کہہ دیتا ہے، یہ بھی سیاسی بیانات پہ آ چکا ہے، اور یہ کسی طریقے سے کورٹ کا ماحول تو یہ خراب کر چکا ہے، مزید یہ خراب کرنے کے ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو ٹاسک دیا ہے، دیا گیا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے تو کس طریقے سے کیس ڈیلے کروانا ہے، ہمیں مزید دن ان سے کورٹ سے لینے، اگر وہ نہ دے تو آپ نے ماحول خراب کرنا ہے، کیونکہ پیچھے ان کے وہ دہشت گرد کھڑے، پیپلز پارٹی PMLN کے سارے کرائے کے کارکن، تو وہ حالات ہر طریقے سے خراب کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک غیر قانونی رولنگ کے ذریعے 10 ووٹ، انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم نے غیر قانونی رولنگ دی ہے، اور اس کے تحت حمزہ کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا ہے، اور وہ بھی 2 نمبری کر کے۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ ہے، تو ہم جو چاہے پاکستان کو امریکن کالونی بنا کے رکھیں گے، اور عوام کے کسی منتخب نمائندوں کو برداشت نہیں کریں گے، جس طرح انہوں نے پنجاب کی عوام کے ووٹ کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا۔ لیکن سپریم کورٹ کو میں نے کل کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ اللہ نے ایک اچھا موقع دیا ہے کہ یہ اپنی جو ان سے غلطیاں ہوئی ہے وہ دھو لے اور عوام کی نظر میں عزت پا لے۔ تو انشاءاللہ امید تو ہمیں یہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے کمنٹ سے یہی لگ رہا ہے، ابھی چیف جسٹس صاحب نے 19ویں مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بھئی ہمارا فیصلہ ہمیں پڑھ کے سنا کے دے دے، ہمارا فیصلہ ہمیں پڑھ کے سنا کے دے دے۔ اور ہم نے کہاں لکھا تھا کہ چیئر میں پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا تو ووٹ کسی کو نہیں دے گا، یا پارلیمانی لیڈر کے علاوہ؟
تو اور چیف جسٹس نے ساتھ میں یہ ریمارکس دیے، انہوں نے بار بار نظر ثانی کی حوالہ دیا، تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر نظر ثانی کی بات کی جائے تو پھر ہم 9 اپریل کی رات والے پر بھی نظر ثانی کر سکتے، جو ان کے لیے سب سے بڑے دھچکے والی ریمارکس تھے۔ اور دوسری بات، چیف جسٹس نے ملک کے حالات کی بات کی کہ ملک کے حالات ابھی اس طرح نہیں ہے، اپریل کے بعد سے ملک بحران کی طرف ہے، تو یہ اچھی بات ہے، شکر ہے ان کو بھی ذرا یہ سمجھ آ گئی۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ اگر آپ رولنگ کی بات کرو کہ یہ رولنگ صحیح ہے تو پھر 9 اپریل والی رولنگ بھی صحیح تھی، تو یہاں پر بھی ان کی ماں مر جائے گی اگر یہ رولنگ اس طرح پاس کروا لی۔ مطلب اس وقت کیس میں صرف 2 باتیں، ایک اگر یہ والی رولنگ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے تو شہباز شریف گیا، اگر وہ والی رولنگ انہوں نے کہی ہے تو حمزہ شہباز گیا، تو کیس باپ اور بیٹے کے درمیان پس چکا ہے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ملک کے بحران کا اندازہ ہے، نظر ثانی کی بات کرے تو پھر ہم 9 اپریل کے فیصلے پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ہمارا وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات یہاں تک آ چکی ہے، تو مطلب یہ کہ فتح تو انشاءاللہ عمران خان کی ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے، اس نے آئینی کام کیے، غیر آئینی کام ان بدماشوں نے مل کے کیا ہے، اور یہ بدماش نہیں چاہتے کہ، بلکہ یہ مافیا ہے، سب سے بڑے مافیا پورے ملک کی، یہ مافیا نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان دوبارہ آ جائے، کیونکہ دوبارہ آئیں گے تو مولانا ڈیزل سے وزارتیں چلی جائے گی ساری، اور جو انہوں نے محنت سے بنائی تھی، اور زرداری سب سے بڑا چور جو ملک کا ہے اس کے بیٹے سے وزارت چلی جائے گی، شہباز شریف کے بیٹے سے وزارت چلی جائے گی، اور آخر میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ بھی چلی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو لانے والے، تو ان کی بھی شاید سیٹ چلی جائے گی۔ تو اسی وجہ سے عمران خان کو یہ کسی طور بھی چھوڑنے نہیں دے رہے، لیکن اب یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے کہ وہ ملک کی تقدیر میں کیا فیصلہ دیتی ہے، اور عوام ساری اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ریمارکس آئے، جو جس طرح کے چیف جسٹس کی طرف سے اور اعجاز الحسن کی طرف سے کمنٹس آئے ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا۔ لیکن بڑا اس میں ٹوسٹ یہ ہوگا اگر اس میں 9 اپریل والی بات بھی چھڑ گئی، اور اگر یہ رولنگ انہوں نے صحیح مان لی تو 9 اپریل کی پھر غلط ہوگی، اور اگر 9 اپریل کی رولنگ غلط ہو گئی تو عمران خان آٹومیٹکلی وزیر اعظم کے طور پہ دوبارہ آ جائے گا۔ تو اس سرپرائز کے لیے قوم منتظر ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا نئی معلومات کے ساتھ۔